الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، رواہ مسلم۔ عزیزان گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، جیسا کہ ہم سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جو عربی مہینوں میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ شعبان کے اس مہینے کے سلسلے میں ہمارے مسلمان بھائی کچھ زیادہ ہی رسم و رواج میں پڑھ کر اور کچھ ضعیف اور موضوع حدیثوں کا سہارا لے کر اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ آج کا یہ درس شعبان کے ان مسائل کے سلسلے میں کریں گے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے چند سوالات کیے ہیں، انشاءاللہ میں ان سوالوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے اور حتی المقدور کتاب و سنت کے روشنی میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بھائی پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا شعبان کی 15 تاریخ کو لوگوں کی تقدیروں اور موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں؟ تو برادرم، آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں وضاحت اس بات کی گئی ہو کہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کو تقدیر اور موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سورہ آل عمران آیت نمبر 145 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار اور مخلوقات ہیں، اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی موت نہیں ہوتی، اور یہ بات مقرر شدہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ موت و حیات یہ اللہ کے اذن اور اس کی مشیت پر ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، صحیح مسلم شریف کی یہ روایت کہ اللہ رب العزت والجلال نے
زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ چکا تھا۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہے کہ تقدیر کا فیصلہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کر چکا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہمارے تقدیر کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والی ساری باتیں لکھ ڈالو۔ چنانچہ اس کے بعد قلم نے لکھ دیا۔ یہ حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العزت والجلال بندوں کے تقدیر اور ان کے موت و حیات کے فیصلے کرتے ہیں، یہ بات ان کی کتاب و سنت کی روشنی سے غلط ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا 15 شعبان کو خاص طور پر اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر کوئی بھی ایسی صحیح دلیل اور نص موجود نہیں ہے جو اس بات کو متضمن ہو کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر انسانوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ دن کا عمل رات کے آنے سے پہلے اور رات کا عمل سورج نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں اور اس کے حضور میں فرشتے پیش کر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار اور جمعرات کے روزے کے سلسلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہفتے میں وہ ایام ہیں کہ جن میں ہمارے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر تغفل الناس عنہ فیہ رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اس مہینے میں پورے سال کا نامہ اعمال بندوں کے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا شعبان کے اندر، لہٰذا انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ 15ویں شعبان کو خصوصی طور پر اللہ کے حضور ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث اور قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک صرف 15 شعبان کی رات پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور کیا ہمیں صرف 15 شعبان کی رات عبادت کے لیے خاص کر لینی چاہیے؟ تو میرے برادر،
میرے بھائی آپ کے اس سوال میں دو آپشن ہیں۔ سب سے پہلا آپشن کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العزت والجلال کیا آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی وہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے اور 1/3 حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر روزانہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے جھولی کو بھر دوں۔ تو یہ روزانہ اللہ رب العزت والجلال کا معمول ہے آسمان دنیا پر آنے کا، لہٰذا 15ویں شعبان کے ساتھ اس کو خاص کر لینا بغیر دلیل کے یہ ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس سوال کا ایک دوسرا آپشن کہ کیا 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنی چاہیے، تو آپ اس سلسلے میں ایک قاعدہ اور کلیہ یاد رکھیں کہ عبادات جتنی ہیں وہ ساری کی ساری توقیفی ہیں۔ آپ جو بھی نیک کام کریں، خیر کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتاب و سنت کے نصوص ہیں یا نہیں۔ اگر کتاب و سنت کے نصوص اس کے اوپر موجود ہیں تو آپ شوق سے اس نیک اور خیر کے کام کو انجام دیجیے۔ کتاب و سنت کے نصوص موجود نہیں ہیں تو گویا کہ آپ نے ثواب کی نیت سے وہ جب کام کیا ہے تو گویا کہ آپ نے دین میں ایک نئی چیز اور بدعت کا ایجاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی نیک عمل اور کار خیر کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت ہے تو کریں، نہیں تو اسے چھوڑ دیں، کیونکہ نیکی کا کام وہی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ نیکی کا عمل وہ نہیں ہے جو آپ کا ذہن اور آپ کا مزاج کہے۔ اسی طرح چوتھا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا خصوصی طور پر 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثابت ہے؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ خصوصی طور پر 15 شعبان کے روزے کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان کو چھوڑ کر کے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا اس روزے کو 15ویں شعبان کے ساتھ خاص کر لینا یہ بغیر کسی دلیل کے ہے۔ لہٰذا 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا خصوصی طور پر یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 2 مہینے شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے تھے اور ان کے علاوہ آپ کسی مہینے میں لگاتار روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزہ رکھنے کا، لہٰذا روزہ رکھنا سنت ہے۔ 15ویں شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ ان کا 5واں سوال یہ ہے کہ کیا 15 شعبان کی رات مرے ہوئے لوگوں کی روحیں گھروں کی طرف لوٹتی ہیں، اور کیا اس رات خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے؟ تو میرے برادر، میرے عزیز بھائی، آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات روحوں کے گھر واپسی کا عقیدہ
یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ اس دنیا سے عالم ارواح میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس دنیا سے اس کے تمام طرح کے رشتے منقطع اور ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ نور آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کو موت واقع ہو جاتی ہے اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب دوبارہ دنیا میں مجھے واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ جا کر کے نیک عمل کروں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان کے مطالبے پورے نہیں کیے جائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ نے انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو ایک اس کہنے والے کی بات ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دنیا میں اللہ رب العزت والجلال اسے دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتا، اور یہ لوگ قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اسی طرح 30ویں پارے سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ کافروں اور نیک لوگوں کے روحوں کے سلسلے میں، کہ جو لوگ فجار ہیں، جو لوگ بدکار ہیں، جو لوگ فاسق اور فاجر اور ظالم ہیں، ان کے روحوں کو اللہ رب العزت والجلال زمین کے سب سے نچلے طبقہ جو سجین کے نام سے مشہور ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روحوں کو رکھ دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین، لیکن جب کوئی نیک صالح پارسا متقی انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روح کو اللہ رب العزت والجلال علیجین میں، جو آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے، اس میں محفوظ کر دیتا ہے، اور یشہدہ المقربون، اور اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اور فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا، نافرمانی اور اسی طریقے سے خلاف ورزی یہ فرشتوں کی صفت نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو روحیں اور جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو روحیں چلی جاتی ہیں، ان کو دوبارہ اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اس وجہ سے میرے بھائی یہ چند سوالات تھے، ان سوالوں کے جواب میں نے حتی المقدور کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کیا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ بار الہ امت مسلمہ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت والجلال صحیح حدیثوں کے مطابق امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔